تو چلیں تو پھر منی بھائی اطہر بھائی یہ بات مان لیں نا کہ صوبے میں گورننس کو بہتر کر رہے ہیں وہ, اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ون آف دی ایجنڈا ہے, اچھا ون آف دی ایجنڈا ہے. مانے نا یہ بات, یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو پھر سب سے پہلے خان کو رہا کرانا ہے, اس کے بعد میں نے سب کچھ دیکھنا ہے, مان لیں. اچھا اطہر بھائی کیا یہ ایجنڈا ہے اب سہیل آفریدی صاحب کا کہ نہیں بھائی ہمارے لیے پرائیورٹی ون آئٹم عمران خان صاحب کی رہائی ہے, صوبے کی گورننس دیگر معاملات دیٹ کمز لیٹر؟ نہیں دیکھیں وہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے نا, صوبے کی گورننس تو ساتھ چلے گی, وہ تو صوبے کی گورننس چل رہی ہے. ابھی سیلاب آیا, تمام متاثرین میں کتنے ارب روپیہ بانٹا گیا, ایک بھی ویڈیو کلپ نہیں بنایا گیا, نہ کوئی جوس کے ڈبے پہ تصویر لگائے گی. گورننس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج مریم بی بی اوکاڑا کے پاس گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہ ایک سرکاری افسر کسی کو لفافہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ میڈم نے آپ کو 50,000 روپے دیے, تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ کہیں یہ دیکھیں جی یہ سہیل آفریدی صاحب نے 50,000 روپے دیے ہیں یا علی امین نے دیے, تب گورننس ہوگی. گورننس کی حالت یہ ہے کہ آپ سندھ کے اندر جو ہے گاڑی نہیں چلا سکتے, کچے کے ڈاکو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پنجاب کا جو بارڈر ہے ادھر جو ہے سی سی ٹی کیوں نہیں جاتی, وہاں پہ جا کے کتنی گورننس ہو رہی ہے. گورننس تو دیکھیں یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک ایجنڈا ان کا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور رہائی میں وہ یہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ, اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایک صوبہ جا کے ان کو چھڑوا لے گا, اس میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے عمران خان کے اوپر سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں اور سیاسی ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, تو لہٰذا یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, تو اس کو ہم سیاسی سطح پہ اٹھاتے رہیں گے. باقی سارے جو معاملات ہیں وہ تو چل رہے ہیں, گورننس بھی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے تو عوام ان کو ووٹ دے رہے ہیں. کیا عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا جا رہا 12 سال سے, اور وہ اتنے کم عقل ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کو 2/3 اکثریت دے رہے ہیں؟ تو یہ ایسے تو نہ کریں نا. اگر ووٹ پنجاب میں پڑتا ہے تو اس کا اگر عزت ہے, سندھ کے ووٹ کی عزت ہے, تو پھر خیبر پختونخوا کے ووٹ کی عزت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے. حیدر نقوی صاحب ایک بات, پنجاب میں وہ کہتے بقول اطہر قادری صاحب کہ بھائی نہ جو تشہیر ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں, بقول ان کے اربوں روپیہ سیلاب متاثرین میں بانٹا گیا ہے, کوئی ایک ویڈیو کلپ نہیں بنا, کوئی تشہیر نہیں کی گئی, خاموشی سے سب کچھ کیا گیا ہے. دوسری بات, بار بار وہ اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ووٹ کی عزت کی بات ہے تو آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے جو ووٹ ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, اس کا احترام تو کریں. آپ اس بات کو تو تسلیم کریں کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی. اگر گورننس اتنی فارغ تھی تو کیوں تیسری دفعہ ان کو اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت دے دی گئی پی ٹی آئی کو؟ کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا تو لوگ راضی ہیں ان سے. دیکھیں اب اس ڈیبیٹ کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ تو یہ ہوا کہ ابھی اطہر بھائی نے اسی گفتگو میں یہ بات مان لی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ووٹ کا احترام ہے تو ہمارے ووٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے. تو چلے اب ووٹ کا تو احترام کی بات آ گئی, فارم 47 والا جو کیس ہے وہ پیچھے رہ گیا, اب اس پہ کوئی بات نہیں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ووٹ کے احترام کی بات کر لی. اب دوسری تشہیر کی آپ بات کرتے ہیں, تو یہ جو تشہیر کی باتیں نا, تصویریں جوس کے ڈبے پہ لگا دی, پمفلیٹ پہ لگا دی, بینر پہ لگا دی, یہ باتیں سوشل میڈیا کی حد تک اچھی لگتی ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ایک اس طرح کی ایک انوائرمنٹ کا نام ہے کہ جہاں پر لوگ جھوٹ پھیلا کر خوش ہوتے ہیں اور وائرل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم کتنے پاپولر ہیں. تو یہ باتیں سوشل میڈیا کی حد تک اچھی لگتی ہیں. تعریف اس جگہ ہوتی ہے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ ماننا ہوگا کہ اس وقت پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ نظر آ رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کو 12 سال آپ جو حکومت ہے آپ زبردستی بن گئے, وہاں پہ حکمران بن گئے, آپ کو عوام نے ووٹ دیا. اس عوام کی بھی تو بڑے تقاضے ہیں نا. مجھے بتائیے نا, آپ نے احتساب کی بات کی تھی کے پی کے میں, اطہر بھائی جواب دیتے, وہ احتساب کا جو ادارہ ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے جو آپ نے بنایا تھا؟ آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی تھی, وہ پولیس ریفارمز کا ادارہ ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ صحت ریفارمز کی بات کرتے ہیں, وہ صحت ریفارمز خیبر پختونخوا میں آج کہاں کھڑی ہیں؟ آپ اگر 2-4 چھوٹے موٹے اعلانات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے بھی مقابلہ ہے اور اس سے بھی مقابلہ ہے, تو یہ تو دیکھنے والے بھی تو عقل رکھتے ہیں. اتنا احتساب ہو رہا ہے. وہ سی این ڈبلیو کا کلرک کل انہوں نے گرفتار کیا ہے, مطلب میرے خیال میں اتنے پیسے میں نے, آپ نے اور اطہر بھائی نے ساری عمر نہیں دیکھے ہوں گے جتنی اس تصویر کے اندر ہے. اطہر بھائی کا بھی بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا, ابھی گلوکوز پیا انہوں نے. یہ تو اطہر بھائی بتا سکتے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جب تک ایک آرگنائز شیپ میں آگے نہیں بڑھائیں گے, صوبے کو چلانے کے معاملات کو آرگنائز شیپ میں نہیں آگے بڑھائیں گے, بار بار آپ دھمکی دھوس دھمکی, روڈ گھیرنا, سڑک گھیرنا, پل بند کرانا کی باتیں کریں گے تو ایسے حکومتیں نہیں چلتی. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرانا ہے اس وزیر اعلیٰ نے, تو اس وزیر اعلیٰ کی عمران خان کو رہا کرانے کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے نا, وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ حکومتی اکابرین کے ساتھ بیٹھ کر
بات کریں وہاں آپ آنا نہیں چاہتے. وہ عمران خان جو ہر کسی کے لیے کہتا ہے نیگوسیشن کرو, یہاں پر اپنے لیے نیگوسیشن کی بات نہیں کرتا. اپنے لیے وہ عمران خان کہتے ہیں کہ جاؤ سڑکیں گھیر لو, جاؤ اڈیالہ گھیر لو, جاؤ KPK کے راستے بند کرا دو, یا ان کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو کیا یہ انصاف ہے تحریک انصاف سے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. ایک بات ہے اطہر بھائی, یہ مجھے نہیں لگتا, میں آپ کے بہاف پہ یہ سمجھاؤں اور مجھے میری تصحیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں, کہ ایک تو فارم 47 والا جو آرگیومنٹ ہے پورا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی پیچھے ہوا ہے, کیونکہ وہ آرگیومنٹ تو PTI کا یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جینوئن ہے 100%, باقی ساروں کا فارم 47 کا ہے اور یہ وہ ابھی تک اس کو سٹک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی میں یہاں حکومت چلانے نہیں تبدیلی لانے آیا ہوں. تو تبدیلی تو جو پاسٹ ریکارڈ ہے خان صاحب کا وزراء اعلیٰ کے حوالے سے, آپ بھی اس کو کرٹیکلی اینالائز کرتے رہے ہیں, وہ تو کوئی اتنا تابناک نہیں ہے, اتنا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بہت زیادہ کوئی واو فیکٹر نہیں تھا. کیا دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کر پائیں گے سہیل آفریدی صاحب کہ چلیں جی گورننس بھی بڑی اچھی کر دیں گے, اور خان صاحب کے حوالے سے جو پوری ایکسپیکٹیشنز کی ایک پہاڑ بن چکا ہے ووٹر سپورٹر کے آگے, وہ بھی اچیو ہو پائے گا کہ یار کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیا ہے سہیل آفریدی نے؟ دیکھیں مینڈیٹ کی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی PTI کے ہم مینڈیٹ کی یا کسی ایک جماعت کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, اوور آل مسئلہ کر رہے ہیں کہ جناب اگر ووٹ جس کو پڑتا ہے کیا وہ اس کو نکلنا چاہیے, کیا اس کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, نون لیگ کا ہو, چاہے وہ PTI کا ہو. اب یہ ساری بحث کون ہے؟ یہ کوئی بحث PTI کی بحث تو نہیں ہے, یہ تو مولانا کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا, یہ تو دیگر پیپلز پارٹی کے دوست کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, پیپلز پارٹی کے دوست ایون بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں, یہ کوئی ایک جماعت کا نہیں ہے. یہاں پہ عرصہ دراز سے یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, تو اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ لگانا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو قوم اگلی دفعہ ووٹ نہیں دے گی. یہی ہے نا جمہوریت میں, تو یہی ہے کہ اگر آپ نے اچھا بندہ نہیں لگایا, اس نے اچھا کام نہیں کیا, آپ نے بزدار کو پنجاب میں لگایا, آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار نے کوئی کام نہیں کیا, مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. آج ابھی آپ مائک اٹھا لیں اور لاہور کے 4 بڑے بازاروں میں جا کے چلے جائیں بغیر کاٹے پہ, اگر آپ ریکارڈنگ کریں, آپ خود آ کے مجھے بتا دیجئے گا کہ کتنے لوگ آپ کو مریم بی بی کے کام سے مطمئن نظر آتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی آئے. تو صرف یہ ٹی وی پہ یہ آپ کو لگتا نہیں, بٹ وہ مریم نواز شریف ورسز PTI ہوگا یا مریم نواز شریف ورسز عثمان بزدار ہوگا؟ جو بھی ہو, آپ چلے عثمان بزدار کروا لیں, اچھا یہ بھی کروا لیں. مریم نواز اگر اتنا بہتر کام کر رہی ہیں تو PTI کے کر لیں, کسی کے پیپلز پارٹی کے کر لیں, کسی کے ورسز کر لیں, بلکہ کسی کے ورسز نہ کریں. صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ مطمئن ہیں جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے. اب یہ اشتہارات پہ پیسے خرچ کرنا, اربوں روپے خرچ کرنا, ٹیکس پیئرز کے منی خرچ کرنا, یہ کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو بادشاہت میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نام پہ کلینکس بنانے شروع کر دیں, آپ اپنے نام پہ جو ہے اسکول بنانے شروع کر دیں, اپنے والد کے نام پہ اسپتال بنانے شروع کر دیں. کیا یہ خاندان غلامہ میں سے ہے پوری پاکستانی قوم؟ آپ عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں تو آپ عوام کے پیسوں سے عوام کے لیے چیزیں اگر بنا رہے ہیں تو اس میں اپنے نام پہ کیوں آپ اس کو بنا رہے ہیں؟ تو یہ ایک بحث ہے, یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا کی چیز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کون اس وقت مقبول ہے کون نہیں ہے, دیکھیں یہ تو پھر الیکشن جب اگلا آئے گا تو عوام فیصلہ کرے گی. اب جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اب جب الیکشن آئیں گے پتہ چل جائے گا عوام کس سے مطمئن ہے. ٹھیک. اب حیدر نقوی صاحب, یہ کوئی خاندان غلامانہ والا معاملہ نہیں ہے, یہ آرگومنٹ تو آپ نے اطہر بھائی کا سنا ہے. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں پہلی چیز تو جو اشتہار کی بات کی اطہر بھائی نے, بالکل صحیح بات ہے. اس طرح کے بڑے بڑے اشتہارات دینا ایک قومی جرم ہے جہاں لکھا ہو 100 دن کے لیے کہ ہم مصروف تھے اور کچھ نہیں لکھا, اور اربوں روپے کے اشتہارات وہ چھپ جائیں اور ٹیلی ویژن چینل پہ چل جائیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. بالکل آپ نے اشتہار دینا ہے تو آپ نے جو کام کیا وہ دکھائیں, یہ مت لکھیں کہ ہم مصروف تھے.